یہ ٹارگیٹڈ ہوتا ہے، یہ عوام میں ہی ہوتا ہے، یہ شہر میں ہوتا ہے، اس کا حلیہ بھی بالکل کوئی فرق نہیں ہوتا. مطلب ایک ویسے آپ کو ہوگا کہ بھائی بڑی داڑھی مونچھیں ہیں، بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، بڑا اس کی جیکٹ ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ جو ہوتا ہے شہری، اس کی پہلے ٹریننگ کی جاتی ہے بڑی سخت اعصاب پہ اور اس کی نشانہ بازی پہ. جب دیکھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے مطابق چل گیا ہے، آئیڈیالوجی میں آ گیا، اب اس کو ذمہ داری کیا دی جاتی ہے کہ اب آپ ہمارے شہری گوریلا ہو، آپ جاؤ. اس کو مقام دیا جاتا ہے کہ آپ اس ایریے میں رہو. اپنی کامیابی کو فلمانے اور پھر شائع کرنے. ویڈیوز پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بندے کو انہوں نے مارا. یہ کوئٹہ میں جو وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، جس کو یہ مختلف نام دیتے ہیں کہ یہ ریاست کے لیے کام کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ. تو اس بحاف پہ یہ شہری جو ہے اس کو ٹاسک دیا گیا کہ ہاں یہ جو فلاں شخصیت ہے آپ اس کو ٹارگٹ کریں. تو اس کی پہلے ویڈیوز بنتی ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کو پہلے سوسائٹی میں بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا پھر ٹارگٹ کیا جاتا ہے. کہ جب ٹارگٹ کرتے ہیں اس کے بعد یا تو پہلے ویل نون ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، یا پھر بعد میں اس کی ویڈیو جاری کی جاتی ہے وغیرہ. اب آتا ہے دوسرا مرحلہ کہ یہ جو شہری سنائپر ہے، شہری گوریلا ہے، یہ ہتھیار کون سے استعمال کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس تو پورا ٹیم تو ہوتی نہیں ہے، ٹارگٹ انڈیویجولی زیادہ تر دیا جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے اس نے زیادہ اسلحہ بھی نہیں رکھنا ہوتا. ہر چیز وہ دیکھتے ہیں اس کے پاس کون کون سے ہتھیار ہوتے ہیں. داخل ہونے اور واپسی کے متعدد راستوں کا اسے معلوم ہو تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اگر وہ جغرافیے سے ناواقف ہے تو وہ ٹارگٹ اگر سپوز کیا کسی کو کر بھی لیتا ہے تو پکڑ میں آ جاتا ہے. تو اس لیے ان کی پہلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جغرافیے سے آگاہی. وہ یہ ہر ایک کو نہیں بناتے ہیں، یہ بڑا ٹارگیٹڈ وے میں کرتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلے اس میں بھی وہ کیا تھا کہ بہت پڑھے لکھے جب پڑھتے تھے ہمارے ساتھ وہ تھے، وہ بعد میں کمانڈر بن گئے اور وہ معمولی لوگ نہیں تھے، لیکن جیسے تیسے ان کو انہوں نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا اور بہت زیادہ قریب اس طرف چلے گئے. آج بھی بہت زیادہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، وہ جب انگیج نہیں ہوتے یا ان کو مقام نہیں ملتا تو دوسرا فریق کہتا ہے کہ ہاں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو گھریلو ٹینشنیں 100 چیزیں اور ہیں، بے روزگاری ہے، زمینی حقائق ہیں، ایسی اور چیزیں ہیں جو اس طرف لے جاتی ہیں. تو ابھی ساتھ ساتھ حکومت نے کوشش کرنی ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھانے ہیں، ساتھ ساتھ یوتھ کو ٹریڈ کرنا ہے. کم سے کم امید نوجوان کی نہیں جانی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم بلوچستان میں جاری انسرجنسی کو سمجھ رہے ہیں اور انسرجنسی ہوتی کیا ہے، چلتی کیسے ہے، کس فیز سے گزرتی ہے، ان تمام چیزوں پر بات کر رہے ہیں. آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ ہے شہری گوریلا پہ،
کہ ایک شخص جو عسکریت پسند ہے، جس کو یہ شہری گوریلا کہتے ہیں، اکثر آپ بی ایل اے یا بی ایل ایف کی پریس ریلیزوں میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ یہ ہمارا جو ہے نا شہری گوریلا تھا، یا پہلے یہ شہری تھا بعد میں یہ پہاڑوں پر منتقل ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ آج کے ایپیسوڈ میں ہم اس پر بات کریں گے. اس پہ بیسیکلی جو شہری یہ ہے، اس پہ جو اس کی پہلی وہ ہے شہری سنائپر، مطلب ٹارگٹ کرنے والا. وہ کہتے ہیں کہ شہری جو سنائپر ہوتا ہے یہ ایک تیز نشانہ باز ہوتا ہے، جسے جو یہ رازداری میں کام کرتا ہے، اور اس کا نشانہ بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے. اور یہ کیا کرتا ہے، یہ جس علاقے میں اس کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے یہ وہاں رہتا ہے. اور یہ کہتے ہیں یہ ایک انتہائی طاقتور ہتھیار ہوتا ہے، جسے ایک کمزور تنظیم یا سیاسی تحریک یا سیکیورٹی فورسز کے خلاف طاقتور جو آپ کا مطلب مخالف جس طرح سیکیورٹی فورسز ہیں اس کے خلاف یہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ ٹارگیٹڈ ہوتا ہے، یہ عوام میں ہی ہوتا ہے، یہ شہر میں ہوتا ہے. اس کا حلیہ بھی بالکل کوئی فرق نہیں ہوتا. مطلب ایک ویسے آپ کو ہوگا کہ بھائی بڑی داڑھی مونچھیں ہیں، بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، بڑا اس کی جیکٹ ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ جو ہوتا ہے شہری، اس کی پہلے ٹریننگ کی جاتی ہے بڑی سخت اعصاب پہ اور اس کی نشانہ بازی پہ. جب دیکھتے ہیں کہ اب یہ ہمارے مطابق چل گیا ہے، آئیڈیالوجی میں آ گیا، اب اس کو ذمہ داری کیا دی جاتی ہے کہ اب آپ ہمارے شہری گوریلا ہو، آپ جاؤ. اس کو مقام دیا جاتا ہے کہ آپ اس ایریے میں رہو. وہ اس ایریے میں رہتا ہے، نشانہ تو اس کا ویسے مضبوط ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ آپ رہو. تو اسے ٹارگٹ دیتے ہیں، سپوز کیا کہ یہ شخص ہے، آپ نے اس کو وہ دیکھتے ہیں، پھر اس وہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے کیا وہ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. وہ ہے کہ جو شہری سنائپر ہے اس کو کن وجوہات پہ استعمال کرتے ہیں. اس میں سب سے اہم ان کا اہداف جو ہوتا ہے اعلیٰ افسران اور سیاستدانوں کے خلاف، کہ ٹارگٹ آپ نے بڑا کرنا ہے، کوئی اعلیٰ افسر ہو اور یا سیاستدان ہو. پھر جو مخالف ہیں اس کو آہستہ کرنے کے لیے کہ اگر وہ مضبوط ہیں ان پر جب آپ اٹیک کریں گے تو ظاہری بات ہے کچھ محتاط تو رہیں گے. پھر وہ کہتا ہے کہ جو مخالف آپ کی آئیڈیالوجی والے ہیں ان کو یہ مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور پھر پروپیگنڈا کرنے کے لیے وہ وجہ کیا ہے کہ ادھر وہ اپنی کامیابی کو فلمانے اور پھر شائع کرنے. ویڈیوز پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بندے کو انہوں نے مارا. یہ کوئٹہ میں جو وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں جس کو یہ مختلف نام دیتے ہیں کہ یہ ریاست کے لیے کام کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ. تو اس بہاف پہ یہ شہری جو ہے اس کو ٹاسک دیا گیا کہ ہاں یہ جو فلاں شخصیت ہے آپ اس کو ٹارگٹ کریں. تو اس کی پہلے ویڈیوز بنتی ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کو پہلے سوسائٹی میں بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا پھر ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یا جب ٹارگٹ کرتے ہیں اس کے بعد یا تو پہلے ویل نون ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، یا پھر بعد میں اس کی ویڈیو جاری کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. پچھلے دنوں میں ایک دیکھ رہا تھا کہ ایک ریٹائر تحصیلدار تھا، اس کا ایک بیٹا وہ شاید طاقتور حلقوں کے آس پاس ویسے کوئی تصویریں بنی ہوئی تھیں، یا ویسے بھی لوگ لنک کر دیتے ہیں کہ ان کو بھی تو پتہ اتنا نہیں چلتا، یا بچے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کی وہ تصویر بھی کوئی امپیکٹ کر سکتی ہے. تو اس کا بیٹا مارا گیا، کم عمر کا تھا. پھر بعد میں وہ ریٹائر افسر بھی مار دیا گیا. او بھائی چلو بیٹے سے آپ کا اختلاف تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہے یا ملا ہوا ہے یا کام کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے ریٹائر والد کا کیا قصور تھا. لیکن خیر یہاں پہ پھر میں کہتا ہوں نا کہ دوستی اور دشمنی کے اصول ضرور ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس گھرانے کا یا اس سے نظریے سے میرا اختلاف ہے تو وہ مارنے کا حقدار ٹھہرایا جائے، یہ ناانصافی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مخالف کا جذباتی رد عمل پہ یہ چیز مجبور کرتی ہے جو دونوں اطراف نقصان کا سبب بھی بنتی ہے، جسے یہ پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ مقامی آبادی کو مخالف یا سیکیورٹی فورسز کے خلاف متحرک کریں. کہ آ گیا گوریلا، اس نے کارروائی کی، اب ظاہری بات ہے سیکیورٹی فورسز والے گئے آپریشن شروع کر دیا. اب جب جاتے ہیں تو وہ پھر ہر شخص کو ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں، کسی سے تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے، کہیں لوگ اٹھائے بھی جاتے ہیں، تشدد کا نشانہ بھی بنتے ہیں، جو کہ بالکل میں کہتا ہوں
کہ فرق ہو. مسئلے بہت سارے اس لیے بنتے ہیں کہ شک کی بنیاد پر اٹھانے والے اور ان کے ساتھ کوئی ایسا ویسا سلوک ہو جائے. ایک عام آدمی ہو, میں نے کہہ نہیں رہا, عام آدمی کے پاس عزت نفس کے علاوہ ہے کیا؟ اس کو ایک گالم گلوچی کرو تو وہ کہتا ہے یار میرا کیا قصور ہے, میرے خلاف چیز استعمال ہو رہی ہے. لیکن پیچھے ریاست کا کیا پرسپیکٹو ہوتا ہے کہ ہم نے تہ تک جانا ہے. تو یہ چیزیں پھر بڑا میٹر کرتی ہیں. اب آتا ہے دوسرا مرحلہ کہ یہ جو شہری سنائپر ہے, شہری گوریلا ہے, یہ ہتھیار کون سے استعمال کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس تو پورا ٹیم تو ہوتی نہیں ہے, ٹارگٹ انڈیویجولی زیادہ تر دیا جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے اس نے زیادہ اسلحہ بھی نہیں رکھنا ہوتا, ہر چیز وہ دیکھتے ہیں اس کے پاس کون کون سے ہتھیار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مختلف قسم کے ہتھیار استعمال کرتے ہیں. یہ پھر سیاق و سباق اور ہتھیاروں پر منحصر ہے, حتیٰ کہ 1.22 رائفل یا 9mm پسٹل سکوپ دوربین کے ساتھ کم فاصلے سے سنیپنگ کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں. سنیپنگ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنے دماغ کو ہمیشہ نئے خیالات اور طریقوں کے لیے کھلا رکھتا ہے کہ شہری وہ جو رکھنا ہے تو وہ ہر طریقے سے دیکھتا ہے کہ کیا کرنا ہے, ٹارگٹ کیا ہے, سب چیزیں. تو وہ ایسا نہیں کہ وہ اس کو اس طریقے سے ٹرین کرتے ہیں کہ وہ چیزوں کے مطابق خود کو ڈھالے. اور آپریشن کی تیاری, کہ کوئی بھی آپریشن ہے وہ پھر تیار کیسے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپریشن کی تیاری کے لیے سنیپر کو جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں, جو کسی گھات لگا کر جھڑپ کے لیے اس کو محسوس ہوتی ہیں, خاص طور پر شہری سنیپر وہ کن چیزوں پر توجہ دیتا ہے. سب سے پہلے میں نے کہا نہیں ہے کہ گوریلا کی سب سے پہلے وہ عوامی طیلاب میں ہی زندہ رہتا ہے, کہ عوام میں اس کی ہمدردی ہوگی, عوام میں اپنی کوئی روٹس بنائے گا کسی طرح, تب وہ سروائیو کر پائے گا. نمبر 2 جغرافیہ, کہ بھائی داخل ہونے اور واپسی کے متعدد راستوں کا اسے معلوم ہو تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اگر وہ جغرافیے سے ناواقف ہے تو وہ ٹارگٹ اگر سپوز کیا کسی کو کر بھی لیتا ہے تو پکڑ میں آ جاتا ہے. تو اس لیے ان کی پہلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جغرافیے سے آگاہی. نمبر 2 حکام کے لیے ایک اچھی کور سٹوری بناتے ہیں, ہمیشہ پرسکون خود کو رکھتے ہیں کہ سپوز کیا پکڑے جائے نا, کیونکہ اب ظاہری بات ہے ایک کاروائی ہو گئی, 1-2 سیکیورٹی فورسز وہاں آ گئی, انٹیلیجنس وہاں مضبوط ہو گئی, تو وہ تو پھر ہر انکوائری بھی کرتے ہیں, چیکنگ بھی کرتے ہیں. تو یہ جو شہری گوریلا ہوتا ہے اس کے پاس ہمیشہ کور سٹوری ہوتی ہے, یہ خود کو پرسکون بھی رکھتا ہے, ان کو مختلف ٹریننگیں دی جاتی ہیں, تو وہ کارآمد اس کو وہ ہوتی ہے. پھر جو تیسری اہم چیز ہے کہ مقامی آبادی میں گھل مل جاتے ہیں, ایک عام شہری کی طرح یہ دکھتے ہیں اور اپنے ہتھیار کو بھی چھپاتے ہیں. جو چھوٹا موٹا بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ ان کو وہ نہیں ہوتا. تو مقامی آبادی میں عام آدمی اور اس میں فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اس لیے وہ وہاں پہ سروائیو کر رہا ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسے راستے کی منصوبہ بندی جو فائرنگ پوزیشن سے آنے جانے کے قابل ہوتا ہے, مخالف اور عوام کے مشاہدے کے باوجود قسم کا شک پیدا نہ ہو. مطلب کوئی مختلف روٹ وہ یوز نہیں کرتا, وہ یہی روٹ لنک روڈ یوز کرتا ہے تاکہ ادھر سے روز لوگوں کا آنا جانا ہے. جو جس روٹ پہ آپ کو لگے نیرو ہو اور وہاں پہ عوام کے اتنا آنا جانا نہیں ہے نا, وہ استعمال کرے گا تو فوراً نظروں میں بھی آئے گا, پکڑ میں بھی آئے گا. تو یہ کیا کرتے ہیں, عام لوگوں کی طرح ہی رہتا ہے یہ, اور ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں یہ روٹ بھی وہی یوز کرتے ہیں. اور پھر جو مخالف ہے اس کی فرینزک طریقہ کار جو ہوتا ہے اس کی بھی جو تحقیق ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے ٹیکنیکیں استعمال کرتے ہیں. اب آتا ہے کہ یہ جو فائرنگ کرتے ہیں وہ مقام کیا ہوتا ہے نا. اکثر کہتے ہیں کہ بھئی یار کوئٹہ شہر ہے یا تربت شہر ہے یا نوشکی شہر ہے, وہاں سے یہ کیسے فائرنگ کر رہے ہیں دارالحکومت میں آ کے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو سنیپنگ آپریشن کے لیے فائرنگ کا مقام کیسے وہ کرتے ہیں, اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایسی علیحدہ جگہ کا یہ انتخاب کرتے ہیں جہاں سنیپر کو فائرنگ کرتے ہوئے کوئی بھی نہ دیکھ سکے. مطلب اوپن جگہ ہوگی تو دکھ جائے گا, تو یہ ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ یہ دکھے گا نہیں. اب وہ کون سی جگہ ہو سکتی ہیں,
وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ سنائپر اور ہدف کے درمیان جسمانی رکاوٹ موجود ہو. جسمانی رکاوٹ کیا ہے؟ مطلب فاصلہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ جیسے دریا وغیرہ ہوں، پہاڑ وغیرہ ہوں. اب پہاڑ کیونکہ بلوچستان میں تو دریا تو اس طرح ہے نہیں جہاں پہ ان کی جنگ چل رہی ہے، کینال وغیرہ ہوں، یہاں پہ ہیں پہاڑ. تو پھر اکثر آپ دیکھتے ہو کہ وہاں پہ کیا ہے، پہاڑوں سے ہی پوزیشن سنبھالی جاتی ہے اور یہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں. اور دوسرا ان کا کیا ہے کہ ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں شوٹنگ کے بہت سے امکانات موجود ہوتے ہیں. جیسے ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں عمارتیں آمنے سامنے ہوں، تاکہ سیکیورٹی فورسز یہ جان نہ سکیں کہ گولی کس عمارت سے ہے. اب آپ کو پتہ ہے شہر ہے، اس طرف بھی پلازے ہیں، اس طرف بھی پلازے ہیں. اب گولی آ گئی، اب اتنے فلیٹس ہیں، اتنی عمارتیں، اب کہاں کیا پتہ ہے کہاں سے آ رہی ہے. آگے مزید چیزیں نیرو میں ہو جاتی ہیں. وہ کیا ہیں کہ ایسا مقام جو اچھے داخلی اور خارجی راستے مہیا کرتا ہو، کہ داخل بھی آپ ایزی ہو سکتے ہوں اور نکل بھی ایزی سکتے ہوں. کیونکہ اگر ایک جگہ سے فائرنگ کر لی ہے، ادھر سے سیکیورٹی پر ہو گئی، تو وہ تو آئیں گے ادھر سے گھیرے میں لے لیں گے، تو ہر جگہ تک جائیں گے. تو یہ ایسی جگہ کرتے ہیں کہ شک بھی نہ جائے اور آنے جانے کے لیے مواقع زیادہ سے زیادہ ہوں. پھر کہتے ہیں کہ چھتوں کے اوپری مقامات سنائپر کو فضا سے بے نقاب کرتے ہیں، اس لیے اوپر والی جگہ سے یہ اوائڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سنائپر کسی بھی یقینی یا کامل فائرنگ کے مقام سے فائر نہیں کرتے. یہ بڑے تیز ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے معمولی ان کی ذہانت نہیں ہوتی ہے، ان کو بڑا ٹرینڈ کیا گیا ہوتا ہے. تو کسی عمارت میں گئے، وہاں پہ کیا کیا، ان کے جو اصول ہے پھر بھیس بدلنا. کہ شہری جو سنائپر ہے، اس کے لیے جو چیز اہم ہوتی ہے کہ آپریشن کے دوران ہی بیس بدلتا ہے. پھر کمرے میں خود کو چھپانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں. کمرے کا جو پچھلے والا حصہ ہے اس میں رہ کر بندوق کی نوک سے نکلنے والی چمک کو چھپاتے ہیں. کہ جو چمک ہے، اگر دن کا ٹائم ہے یا رات کی روشنی بھی ہے تو پتہ چل جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے سامنے وہ لوہے والی جو بنی ہوتی ہے اس میں چمک ہوتی ہے، اگر دھوپ ہے تو وہ تو چمکے گی، پتہ چلے گا. اس کو یہ کیسے چھپاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو استعمال کرتے ہیں، فرنیچر منتقل کرتے ہیں، پردوں کو یہ بند کرتے ہیں تاکہ نیچے سے کچھ بھی نظر نہ آئے. اور اگر کوئی چیز ہتھیار جو ان کے پاس ہے اس کی صرف وہ کیا کہتے ہیں جہاں سے گولی نے نکلنا ہے یا وہ ہو اور کوئی چیز ایسی نظر نہ آئے، پھر کیسے ہوگا؟ اور اوپر سے اتنا فاصلہ بھی ہو اور اوپر سے ہتھیار بھی نظر نہ آ رہا ہو، بندہ بھی نظر نہ آ رہا ہو، تو اس کو ایسس کرنا اور مشکل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کھڑکیوں کے آگے جالی لگاتے ہیں تاکہ باہر دیکھا جا سکے، جبکہ باہر والوں کو اندر دیکھنے سے روکا جائے. کیا ہے، ایسی جگہوں پر گئے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جالی میں کہ اندر والا تو باہر والے کو دیکھ رہا ہے لیکن باہر والا اندر کو والے کو نہیں دیکھ رہا. اب پھر ادھر سے روشنی بھی انہوں نے بند کی ہو تو اس کو اسیس کرنا اور مشکل ہوتا ہے. اپنے آپ کو شیٹ یعنی چادر میں ڈھانپتے ہیں اور صرف بیرل اور جو سکوپ ہے اس کے لیے سوراخ بناتے ہیں کہ اگر جالی میں سے انہوں نے نکالنا بھی ہے تو ہتھیار کی کوئی وہ نلی یا دوسری چیزیں نہیں ہیں، صرف وہ مخصوص مقام، اسی کے لیے ہی چھوٹا موٹا سوراخ یہ کرتے ہیں. اور خود کو بھی لپیٹا ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان تک پہنچنا مشکل ہو. ان کی بھی کوئی ایک آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے، لپٹے ہوتے ہیں، اور جو ان کا اسلحہ ہے اس کا بھی صرف ہول کا ہی سوراخ ہوتا ہے. اب کیا ہے چھپنے کی جگہ؟ اگر کہتے ہیں کہ وہ جو ان کا لمبے دور کی مدت کے لیے سپوز کیا قائم رہنے کا منصوبہ ہے کہ اس نے وہاں پہ لمبے عرصے تک رہنا ہے، تو اسے چھپنے کی جگہ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے. اسے کسی کی نظروں میں آئے بغیر اس جگہ داخل بھی ہونا ہے اور باہر بھی نکلنا ہے. اسے داخلی دروازے کو محفوظ بھی تو رکھنا ہے. اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پردوں کا انتظام ہے، مختلف وہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ حرکات کو بھی ڈھانپتے ہیں. روم کے اندر چلنے کے لیے دیواروں اور چھتوں پر چادر لٹکا کر مختلف ڈورز بنائی جاتی ہیں تاکہ ہر طریقے سے وہ
محفوظ رہے. پھر یہاں تک کہ چھپنے کے لیے ایک جگہ وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ کسی گھر پر حملہ کر کے اسے قبضہ کرتے ہیں. ایک دفعہ فائرنگ کرنے کے لیے کسی ذاتی گھر کا انتخاب کرنے کے بعد سیکیورٹی ٹیم ظاہری بات ہے داخل ہوتی ہے اور رہائشی کو وہ پھر وہ کر لیتی ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف مختصر مدت کے لیے ہے، کیونکہ کچھ لمحے کے بعد لوگ رہائشیوں کے لاپتہ ہونے کے بارے میں متوجہ ہوتے ہیں. ایک گاڑی کو فائرنگ کر کے پلیٹ فارم کے طور پر بھی یہ استعمال کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ زیادہ دیر تک وہاں پہ ان کا رہنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. تو اب یہ گئے سپوز کیا ایک پوزیشن سنبھال لی، جس طرح میں نے کہا کہ ایک تو ویسے رہے کہ کوئی فلیٹ لے لیا، کوئی گھر کرائے پر لے لیا جہاں کافی عرصے تک وہ ریکی کرتے ہیں. لیکن جس طرح ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کرائے پر بھی لے رہا ہے، کرایہ دار فارم کرنا ہے، تو اب ہر لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ بھائی جو بندہ کرائے پر رہ رہا ہے اس کے تمام قوائف پتہ ہوں، اس کے خاندان کا پتہ ہو، تو چیزیں تو ہو گئی ہیں مشکل. تو اس میں زیادہ تر تو اب عسکریت پسندوں کو جگہ نہیں ملتی. تو ایسا انہوں نے کوئی ٹارگٹ اچیو بھی کرنا ہے چوری چھپے، تو وہ کیا کرتے ہیں، کوئی سپوز کیا یہ ان کی ایک قسم ہے، پھر کسی جگہ گئے اوپر سے ان کو گھر والوں کو یرغمال بنا لی اور اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کی کوشش کی، فائرنگ کی اور پھر ادھر سے بھاگ نکلے. تو یوں ہے کہ جو شہری ان کا گوریلا ہے، یہ شہری سنائپر ہے، وہ یہ ہر ایک کو نہیں بناتے ہیں، یہ بڑا ٹارگیٹڈ وے میں کرتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلے اس میں بھی وہ کیا تھا کہ بہت پڑھے لکھے جب ہم پڑھتے تھے ہمارے ساتھ وہ تھے، وہ بعد میں کمانڈر بن گئے اور وہ معمولی لوگ نہیں تھے، لیکن جیسے تیسے ان کو انہوں نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا اور بہت زیادہ کریم اس طرف چلی گئی. آج بھی بہت زیادہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، وہ جب انگیج نہیں ہوتے یا ان کو مقام نہیں ملتا تو دوسرا فریق کہتا ہے کہ ہاں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو گھریلو ٹینشنیں 100 چیزیں اور ہیں، بے روزگاری ہے، زمینی حقائق ہیں، ایسی اور چیزیں ہیں جو اس طرف لے جاتی ہیں. تو ابھی ساتھ ساتھ حکومت نے کوشش کرنی ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھانے ہیں، ساتھ ساتھ یوتھ کو ٹریڈ کرنا ہے. کم سے کم امید نوجوان کی نہیں جانی چاہیے. تو وزیر داخلہ صاحب نے جس طرح کہا کہ جب 15 16 17 والے کی کیا نقطہ نظر ہوگا، کیا نظریہ ہوگا جب وہ سوسائڈر بنے گا، ٹارگٹ وہ سنیپر وہ کرے گا، تو کیا آپ ایکسپیکٹ کر لیتے ہو. تو اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ابھی یہ واقعہ ہوا ہے تو اس میں تو قبائلی لیڈران بڑے ایکٹیو ہیں. تو ان تمام چیزوں پر سوسائٹی کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا، سیکیورٹی اداروں کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا، جوڈیشری کو اپنا کرنا ہوگا، صحافی کو اپنا کرنا ہوگا. یہ جنگ جب تک مشترکہ طور پر نہیں لڑی جائے گی نا، اور ہر ایک کی کمی کوتاہی بیان نہیں کی جائے گی، تب تک نہیں ہوگا. مار دھاڑ ہم سمیت بہت اچھے، وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو نہیں ہیں اچھے، لیکن جو بہت اچھے لوگ ہیں وہ بیچارے اور زیادہ جلدی چلے جاتے ہیں دنیا سے، جن کی سوسائٹی کو ضرورت ہے، صوبے کو ضرورت ہے، ملک کو ضرورت ہے. تو پالیسی وہ کہتے ہیں کہ ریاست کی تھپڑ بھی لگاتی ہے، ریاست گلے بھی لگاتی ہے. تو ریاست فرق بھی رکھے کہ عسکریت پسند کون ہے، عام کون ہے، پھر اس میں بھی کیٹیگرائزیشن ہو کہ بھائی یہ ہے، یہ کس قسم کا ہے، اس کا رول کیا ہے، یہ کچے ذہن کا بندہ ہے یا یہ واقعی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو اس کلاسیفیکیشن بیس پر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تشخیص ہو، تشخیص کے بعد ہی علاج ممکن ہے. اس کے لیے ہر ایک کو کردار ادا کرنا ہوگا، سیاسی قیادت کو اسپیشلی کرنا ہوگا، کیونکہ آپ لوگ یہ دعوے بھی کرتے ہو کہ عوام کو آپ نے انگیج کیا ہوا ہے، تو آپ آؤ، حلقوں میں جاؤ، لوگوں کو امیدیں دو، لوگ پریکٹیکل ایگزامپلیں دو. وزیر اعلیٰ صاحب نے 1 2 اقدامات کیے لیکن وہ کامیاب مجھے نہیں دکھے. یہاں تو ہم انفارچونیٹلی ٹیکنالوجیز کو بھی ہم اگر استعمال کر رہے ہیں تو فراڈ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی کے تھرو بھی ہم کروا رہے ہیں تو اس میں ہم بے ضابطگیوں کی ہی شکایتیں آ رہی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے لائے عمل ہو. صرف یک طرفہ کائنیٹک آپریشن حل نہیں ہے، ساتھ ساتھ سیاسی لیول پہ، قبائلی لیول پہ، زمینی حقائق اور تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر
جو پالیسی بنے گی، اقدامات لیے جائیں گے تو ان کے کچھ ہوں گے. یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی چیز سوٹ کر رہی ہے میں وہی بولتا جاؤں، وہی کچھ کرتا جاؤں. نہیں بھائی، یہ سوسائٹی اگر بہتر ہوگی تو ہی ہمارا فیوچر یہاں پہ بہتر ہوگا. اگر ایسے ہی چلتی رہی تو پھر نہ ہمارا اچھا ہوگا نہ ہماری آنے والی نسلوں کا اچھا ہوگا. اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا ہوگی. مشکل وقت ظاہری بات ہے، ہم اگر مشکل وقت ختم کرنا چاہتے ہیں تو مشکلات میں سے خود کو گزارنا سیکھیں. کم سے کم اپنے حد تک جتنا کام آپ کر سکتے ہو اتنا تو کرو، تو پھر کچھ بہتری آئے گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.